حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عجم کا ایک بادشاہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس کا علاج طبیبوں کے پاس بھی نہ تھا۔ طبیبوں نے ہر چند کوشش کی کہ بادشاہ کی بیماری ختم ہو جائے، مگر بجائے افاقہ ہونے کے بادشاہ دن بدن کمزور ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اٹھنے کے قابل بھی نہ رہا۔ جب ہر قسم کے علاج معالجے سے مایوسی ہو گئی تو بادشاہ کے درباریوں میں سے ایک نے کہا، حضور، فلاں شہر میں اللہ عز و جل کا ایک کامل بندہ رہتا ہے، اگر وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کی صحت یابی کے لیے دعا کرے تو اللہ عز و جل یقیناً اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ وہ نیک شخص مستجاب الدعوات ہے اور ایک خلق اس سے فیض یاب ہوتی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ وہ شخص فوراً ان بزرگ کی خدمت میں جائے اور بادشاہ کی صحت یابی کی دعا کروائے۔ وہ شخص بادشاہ کے حکم کے مطابق ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بادشاہ کی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست کی۔ ان بزرگ نے جب اس شخص کی بات سنی تو غصہ میں آ گئے اور کہنے لگے کہ میری دعا اسے کس طرح فائدہ پہنچا سکتی ہے جبکہ وہ ساری زندگی مظلوموں پر ظلم کرتا رہا ہے، اور جس نے اللہ عز و جل کی مخلوق پر رحم نہیں کیا اس پر اللہ عز و جل بھی رحم نہیں کرتا۔ بادشاہ کو چاہیے کہ پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور پھر اللہ عز و جل کی رحمت کا امیدوار ہو۔ وہ شخص بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان بزرگ کی بات بادشاہ کے گوش گزار کی۔ بادشاہ کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی اور اس نے تمام بے گناہ قیدیوں کو قید سے آزاد کر دیا اور مساکین و فقراء کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ جب ان بزرگ کو بادشاہ کی توبہ اور اس کی سخاوت کا علم ہوا تو انہوں نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر ہاتھ اٹھا کر بادشاہ کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ ابھی ان بزرگ کی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ اللہ عز و جل نے بادشاہ کو صحت یابی عطا فرما دی اور اس کا مرض جاتا رہا۔ اب بادشاہ بالکل تندرست انسانوں کی مانند زندگی گزار رہا تھا۔ ان بزرگ نے بادشاہ کو نصیحت کی کہ اے بادشاہ، اللہ عز و جل نے تجھے معاف کر دیا اور تجھ پر لازم ہے کہ اب تو محتاط زندگی بسر کر، کیونکہ بار بار گرنے والا بالآخر سنبھلنے کے قابل نہیں رہتا۔ بس اب تو احتیاط سے کام لے اور کسی کی حق تلفی نہ ہونے دے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے نیک بندوں کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، مگر دعا کی قبولیت کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور آئندہ ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہے۔ اللہ عز و جل کے نیک بندوں کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا اور وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہنا چاہیے اور اپنے لیے دعا کرواتے رہنا چاہیے۔